السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ 30ویں پارے سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو رکوعات میں آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کرنے کے تعلق سے احکامات ذکر فرمائے کہ جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کی جائے۔ اللہ نے جو تم کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ کی مخلوق میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کے کام میں اس کو لانا چاہیے، لوگوں کا تعاون، ان کی مدد کرنا چاہیے، بھلائی کے اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں پیسے کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک اعمال میں، ضرورت مندوں کی مدد میں جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ پیسے خرچ کرتا ہے تو اس پر ثواب کی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جب پیسہ خرچ کرے تو وہ پاکیزہ ہو، طیب ہو، اچھا ہو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کی ضرورت کے لیے ہم خرچ کریں، دوسروں کو دیں جو ہم پسند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم تو اچھی چیزیں کھاتے پیتے ہیں لیکن جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تو سڑا گلا دیتے ہیں، باسی کسی دیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اچھا دینا چاہیے جو چیز ہم پسند کرتے ہیں۔ اور جب بھی ہم خرچ کریں اس کے اندر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، کہ بس اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو، اخلاص کے ساتھ پیسے کو خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس پر بے انتہا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور پھر کل قیامت کے دن یہی مال جو اس نے نیک کاموں میں خرچ کیا تھا، حلال پاکیزہ مال، تو پھر جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنا دیں گے اس کے لیے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، تو عام خیرات جو ہوں گی، عام صدقہ جو ہوگا تو وہ مسلم اور غیر مسلم جو بھی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، ان کو دے سکتے ہیں۔ البتہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ فطر ہے، جو واجب جو صدقات ہیں، وہ صرف اور صرف غریب مسلمانوں کا حق ہے۔ پھر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دینے کے متعلق بات ذکر فرمائی کہ جو دین اسلام کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں، یعنی علماء، طلباء، بطور خاص جیسا کہ جو اشارتاً بتلایا گیا کہ اصحاب صفہ، یعنی وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر چبوترے پر انہوں نے زندگی بسر کی، بس محض اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں تک اس کو پھیلانے کے لیے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے مانگتے نہیں تھے، بس ان کی تمنا یہی تھی، ان کا مشغلہ یہی تھا کہ وہ بس علم حاصل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور ان لوگوں نے کبھی کسی سے مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جب ان کے متعلق یہ آیت ذکر فرمائی تو صحابہ کرام نے، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، خاطر خواہ ان کا اچھے ڈھنگ سے خیال کرنا شروع فرما دیا۔ تو اب ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، کسی سے مانگتے کرتے نہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی خدمت کریں، ہم سے جو ہو سکتا ان کا اچھا خیال کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مسلمان دکھنے میں تو اچھا خاصا معلوم ہوتا ہے
یعنی صورت شکل سے وہ اچھا خاصا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً محتاج ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، تنگست ہوتا ہے، لیکن غیرت کے مارے، شرم اور حیا کے مارے لوگوں سے مانگتا نہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ اپنی غربت کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کریں، ایسے مسلمان ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ان کا خاطر خواہ خیال رکھیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں کیوں نہ ہو، پڑوس میں کیوں نہ ہو، دوست احباب میں کیوں نہ ہو، جہاں پر بھی ہو ہم ایسے مسلمانوں کو تلاش کریں جو لوگوں سے مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہیں۔ تو جب ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے حد اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور بتلایا گیا کہ جو بندے ایسا اچھا عمل کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن جو سب لوگ پریشان ہوں گے، خوف کے عالم میں ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو ایسے اللہ کے بندوں کو جنہوں نے اخلاص سے مال خرچ کیا تھا، اللہ کی مخلوق کی مدد کی تھی، تو ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ تو اب اس کے بعد آج جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اب خیرات کے بعد اس کی ضد، یعنی لوگوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا، لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھانا، جس کو عام طور پر سود حاصل کرنا، پیسے لے کر 10 روپے دے کر اس پر اور اضافی پیسے لینا، جس کو سود کہا جاتا ہے، اب اس کی مذمت، اس کے حرام ہونے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں پر آیتیں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے نکل کر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر خبتی اور بدحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، پھر جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو پہلے جو کچھ لے چکا ہے وہ اس کا ہو گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے رہا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو نصیحت سننے کے بعد بھی سود لیتا رہا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں سود کی مذمت فرمائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بتلا دیا گیا صاف لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، یعنی کاروبار کو، بے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور پیسے دے کر اس پر اضافی رقم لینا یعنی سود جس کو کہا جاتا ہے ربا، تو اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں پر بتلایا گیا کہ ربا کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر اردو میں سود اس کو کہا جاتا ہے، تو اب اس کے متعلق لفظی اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ زیادتی کے معنی آتے ہیں، اور اصطلاحی ٹرمز میں اس کو فقہی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ کچھ رقم دے کر، یعنی قرض دے کر اصل کے علاوہ کچھ اور زیادہ پیسے اس پر حاصل کرنا، جو اضافی رقم حاصل کی جا رہی ہے اصل کے علاوہ، اس کو ربا کہا جائے گا، سود کہا جائے گا، جو کہ ضرورت مندوں کے، غریبوں کے، ان کی غربت کا، ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا خون چوسا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اسلام میں حرام قرار دے دی گئی ہے، کیونکہ دین اسلام لوگوں میں پیار و محبت کو پھیلانے کا پیغام دیتا ہے، انسان کو دوسرے انسانوں سے محبت رکھنے، ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ سود اس رشتے کو ختم کرنے والی چیز ہے، کیونکہ ایک ضرورت مند ہے، غریب ہے، مجبور ہے، تو اسلام نے ہمدردی کرنے کی تعلیم دی، لیکن سود کیا کرتا ہے؟ وہاں پر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے،
جس کو پیسے ہیں اس کے پاس تو وہ شخص جس کو لالچ ہے تو وہ اس کی غربت کا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس سے محبت اور ہمدردی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے اس جڑ کو کاٹ دیا اور لہٰذا سود کو حرام قرار دیا۔ عربوں کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے یہ طریقہ بہت زیادہ رائج تھا، خاص طور سے یہودیوں نے سود کا جال پھیلا رکھا تھا۔ جو لوگ غریب ہوتے، ضرورت مند ہوتے، ان کو پیسے دیتے، لون دیتے اور پھر اس کے اوپر اضافی پیسے دیا کرتے۔ تو یہودیوں کی بہت بڑی چالیں پہلے سے ہی چلی آئی۔ آج بھی دنیا میں اکانومی میں جو ان لوگوں نے اپنا سکہ جمائے رکھا ہے اور لوگوں کو قرض کے بوجھ میں دبا دیا ہے، تو یہی چیزیں ہیں کہ ان لوگوں نے اس کا سہارا لیا اور اپنی ٹھاگ لوگوں کے اوپر جما لی ہے۔ تو دیکھیے یہ لوگوں کی، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کا خون چوسا جاتا ہے۔ تو اب جو لوگ 1000 روپے دیے، مثال کے طور پر چھوٹی سی رقم ہو، زیادہ رقم ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال جب کسی کو پیسے دیے گئے، 1000 روپے مثال کے طور پر اگر دیے گئے، اب 1100 روپے اگر لے رہا ہے یا 1 روپیہ اضافی بھی لے رہا ہے، تو 1 روپیہ ہو یا 1000 روپے ہو، وہ حرام میں ہی، سود کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور وہ اربوں خربوں میں ہو، لاکھوں میں ہو، ہزاروں میں ہو، سووں میں ہو، ہر صورت میں جو چیز اضافی لی جائے گی تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اب جو شخص یہ تمام تر چیزیں معلوم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ حلال سمجھتا ہے، سود کو حلال سمجھتا ہے اور لیتا دیتا ہے سود پر پیسے حلال سمجھتے ہوئے، تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو سود کے پیسوں کو حلال سمجھتا ہے، سودی معاملے کو حلال سمجھتا ہے۔ تو لہذا یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ اب کوئی حلال تو نہیں سمجھتا لیکن اب عادی ہو چکا ہے، ایسے معاملات کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو اور بڑی سخت مذمت ذکر فرمائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا جسم حرام مال سے پرورش پائے گا تو وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں بلکہ دوزخ میں جلنے کے لائق ہے اس کا جسم۔ تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے حضور نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی، حرام مال سے جو چیز حاصل کیا وہی اس کے جسم پر کپڑے ہیں، اس کے پیٹ میں وہی غذا ہے۔ اب جب وہ پریشان ہوگا، مصیبت میں ہوگا، بڑا تندرست ہوگا، تو اب جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی ضرورت کے وقت بھی اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حرام مال سے کپڑے پہنے ہیں، حرام مال سے اس نے اپنے پیٹ بھرا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ سود خوروں سے، جو لوگوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی مجبوری کا، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے بلکہ ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت بیان کر دی جو سود پر پیسے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اور پھر آج کے زمانے میں تو کئی سارے نام دے دیے گئے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجیے جو چیز اضافی دی جائے گی پیسے دے کر، اس کے اوپر اضافی رقم وصول کی جائے گی، وہ سود کے اندر ہی آتا ہے۔ تو اب جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں تو بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود اس آیت شریفہ میں کہ کل جب قبروں سے وہ لوگ اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر چڑھ جاتا ہے شیاطین کا جیسا حملہ کسی پر ہوتا ہے، تو کیسا بدحواس وہ آدمی جس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں پھرتا ہے پاگلوں کی طرح، جو ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے دنیا کے اندر، تو ویسے ہی کل قبروں سے وہ سود خور نکل کر کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، پریشان حال ہوں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان پر ذرا بھی رحم نہیں فرمائیں گے ایسے لوگوں کے اوپر، سود خوروں کے اوپر۔ تو یاد رکھ لیجئے ان کے لیے بڑے سخت احکامات ہیں۔ تو الغرض سود کے تعلق سے اور بھی کئی ساری اہم باتیں ہیں، بس اہم سی بات یہ ہے کہ سود دین اسلام میں حرام ہے، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اسلام نے ترغیب دی ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ ان کی مجبوری کا غلط استعمال کریں۔
آگے بھی مزید کچھ آیتیں ہیں سورہ کے متعلق کل ذکر کی جائے گی. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.